مدینے کا جو سلم ایریا، جیسے بمبئی میں جھوپڑ پٹی ہوتی ہے، مدینے کے اندر رسول کے زمانے میں بھی غربا بہت زیادہ تھے اور بڑھتے جا رہے تھے شروع میں۔ کیوں؟ جنگیں ہو رہی تھی، کمانے والے مرد مارے جا رہے تھے، بیچاری بیوہ عورتیں اور یتیم بچوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، تو کچھ علاقے ایسے تھے، غریب لوگ ہمیشہ ایسے ہی علاقے میں جائے گا جہاں مکان سستا ہوگا یا کرایہ بہت کم ہوگا۔ وہاں پہ پورا محلہ یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جو ہمارے یہاں سب سے غریب آدمی تھا، غریبوں کی بستی میں یہ کہا جائے کہ یہ سب سے غریب، آج وہ اتنا صاحب حیثیت ہو گیا ہے، وہ محلے سے ہٹا نہیں، اس نے جگہ نہیں بدلی۔ ہمیں تو جہاں جیب میں 2-4 ٹکے آ جائیں، کچھ سونا اور چاندی آ جائے، سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ اپنے غربت کے ساتھیوں کو بھلا دیتے ہیں، بدل دینا، محلہ نیا مکان لینا، اور اگر ذرا زیادہ ہی یہ لاٹ صاحب ہے تو بیوی بھی نہیں لینا، جو غربت کے اندر ہمارے ساتھ صبر کر کے زندگی گزاری۔ لیکن یہ بہت سارے موضوعات میں چھیڑ رہا ہوں، فائدہ کیا، اصل بات تو پوری کروں۔ اس نے وہ محلہ نہیں چھوڑا، لیکن اس کی حالت لوگوں نے دیکھی۔ یا ایسے ہی لوگوں کے لیے رسول نے حدیث ارشاد فرمائی تھی جب اس کی غربت تھی کہ اگر تم پڑوسیوں کا حق پورا ادا نہ کر پاؤ اپنے حالات کی وجہ سے، تو کم از کم اس کا خیال کرنا کہ پھل کھانے کے بعد چھلکے باہر نہ پھینکنا۔ اس کے بچوں کی نگاہ پڑے گی تو ان کا دل جو ٹوٹے گا۔ اب تمہارے حالات ایسے ہیں کہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کے لیے پھل لے کے آئے ہو، پورے محلے میں نہیں دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، جو تمہارا حق ہے اور تمہارے بچوں کا ادا کرو، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے بچوں کو۔ ہمارے یہاں تو ہر چیز چلتی ہی کمپٹیشن پر، شادی بیاہ میں جو اتنے مہنگے جوڑے شوہر کو گنجا کر دیتی ہیں ہماری عورتیں، وہ صرف کمپٹیشن کی وجہ سے، جسم چھپانے کی نیت سے نہیں، وہ تو ایک معمولی سا لباس بھی چل جاتا۔ حتیٰ عبادتوں میں بھی ہمارے یہاں کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ کتنے سارے موضوعات اور آج شروع کر دوں جبکہ آخری مجلس کا آخری حصہ آ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری مجبوری، تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اپنے بچوں کو لا کے موسم کا پھل دے سکتے ہو، دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، چھپا کے لے جاؤ اور اس کا خیال کرو کہ کھانے کے بعد بھی محلے والوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ اس کیٹیگری میں تھا اتنا غریب کہ پھلوں کے چھلکے بھی نہ ملے، اور آج یہ ہے کہ اس کے گھر سے لوگوں کی مدد ہو رہی۔ لوگ گئے اس کے پاس کہ کیا تمہارے پاس ایسا کون سا جادو ہے، کون سا ایسا کیمیا؟ پہلے زمانے میں علم کیمیا کہتے تھے مٹی کو سونا بنانے کا عمل، یہ کیا تمہاری حالت بدلی؟ کا کچھ نہیں، صرف ایک عمل۔ ایک دن جب میں بہت گھبرا گیا، غربت غربت غربت، فاقے فاقے فاقے، قرضے بڑھتے چلے جائیں، روٹی کا انتظام تو کرنا ہے نا، مکان کا کرایہ تو دینا ہے نا، گھر کے اس زمانے میں اسکول کی فیس نہیں ہوتی تھی، لیکن آج یہ بھی ایک ضروری حصہ ہے نا، تو غربت اور فاقے بڑھ رہے، میں رسول کے پاس گئے اور ایک بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ، جو مفاتیح الجناح کے سپلیمنٹ نمبر 2 یا 3 کی ایک حدیث ہے، وہ میں بہت پڑھ چکا ہوں امام بارگاہ علی رضا میں، تو اس کو بھی اشارہ کر کے بڑھوں گا، لیکن وہ حالت رسول کے پاس گئے، یا رسول اللہ اتنی اس وقت پریشانی اور تنگ دستی اور قرضے، مجبور ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن کوئی بہت ہی آسان سا عمل بتائیے گا۔ عربی اس کی اتنی اچھی ہے نہیں، پڑھا لکھا آدمی ہے نہیں کہ دعائے جوشن کبیر یا دعائے مشلول یا کوئی ایسی لمبی چوڑی دعا بتائی جائے جو بڑی قرت کے ساتھ پڑھے، اتنی پسند آئے کہ فوراً یوٹیوب کے اوپر وہ اپلوڈ کر دی جائے۔ کچھ نہیں جانتا پڑھنا، یہ ٹوٹی پھوٹی عربی، تو یا رسول اللہ کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں، اور بہت ہی آسان سی، کیونکہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس وقت لمبی دعائیں بھی نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ حج میں تو بہت موقع ملتا ہے، آقا حسین کی دعا شروع کرتا ہوں، لوگ بڑی عقیدت سے بیٹھتے ہیں، 15 منٹ کے بعد صفحے الٹ کے دیکھتے ہیں کہ اب بچے کتنے پیجز ہیں، تو اب یہ کہ پیٹ خالی، بچوں کی حالت آنکھوں کے سامنے، بیوی بیمار بیچاری، تو آسان دعا بھی اگر پیغمبر کہیں کہ بہت آسان دعا بتا رہا ہوں، یا رزاق کو 1000 بار پڑھو،
دفعہ کے بعد دماغ ہی کہیں اور نکل جائے گا، چاہے بہت آسان عمل. تو آسان اور مختصر، یہ مفاتی کے آخر کی روایت. مولا نے ایک آدمی کو بڑی لمبی دعا پڑھتے دیکھا، روک دیا، کہا جو اللہ لمبی دعا سنتا ہے وہی اللہ چھوٹی دعا بھی سنتا. اس لمبی دعا کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ذہن اور دماغ ادھر ادھر بھٹکے. اس سے وہ چھوٹی دعا کافی ہے ایک جملے کی جس میں آدمی کی ساری توجہ. دعا الفاظ کے ذریعے سے کم قبول ہوتی ہے، توجہ سے زیادہ قبول ہوتی ہے. تو اب وہی اصول چل رہا ہے. دیکھیں بہت ساری باتیں، اور میں یہ کئی دفعہ پہلے پڑھ بھی چکا ہوں. اور اگر آج بھی آپ میں سے بہت زیادہ ریگولر آنے والوں کو کمپلین ہو، یہ بہت ساری چیزیں تو مولانا وہ ہم نے بہت سن لی، تو جا کے انتظامیہ کو بتا دیجیے گا. اسی لیے میں 3 سال یہاں آیا ہی نہیں. جب یہ کمپلین بہت بڑھ گئی تھی میں نے انتظامیہ سے کہا مومنین کا خیال کیجئے. تو خیر خلاصہ یہ کہ یا رسول اللہ مختصر عمل اور آسان. پیغمبر نے مجھے ایک عمل بتایا، جب سے میں نے اس پہ عمل شروع کیا ایک دم سے میرے حالات بدل گئے. واقعاً جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ فلاں نے مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گئے، وہ حالت ہو گئی میری. جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، مثلا کاروبار کیا تو ترقی، جاب کے لیے گیا فوراً قبول کر لیا گیا مجھے. کہ بھئی کیا عمل ہے وہ؟ چونکہ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کسی اور کو نہ بتانا. کہا پیغمبر نے یہ فرمایا تھا جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہو، اگر دن میں 10 مرتبہ جا رہے، ہمیشہ گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کو سلام کرو اور سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرو. گھر والوں کو سلام، چاہے گھر والے نہ ہو، خالی گھر ہو، کوئی بھی نہ ہو گھر میں، یہ طریقہ بنا لو سلام کرنا، کیونکہ سلام کا مطلب ہے میں سلامتی لے کے آ رہا ہوں. جب بھی گھر میں آؤ، حتیٰ یہ کہ آپ گھر سے نکلے ہی نہیں ہیں، کوئی بیل بجی آپ باہر نکلے، دروازے کے باہر چلے گئے، دیکھا کوئی نہیں، واپس آ گئے، یہ بھی گھر میں آنا شامل ہوگا.